بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن نبی سعید الخدری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لتتبعن سنن من کان قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتی لو سلکوا جحر ذب لسلکتموہ۔ قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى قال فمن۔ یہ روایت صحیح بخاری سے لی گئی ہے، اس کا رقم ہے 3456۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ بھی اگلوں ہی کے طریقے پر چلو گے۔ یہ تنبیہ ہے، اور اگر قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی اصول پر یہ اہتمام کیا ہے کہ جب یہ نئی امت اٹھائی تو اس کو اس سے پہلے جس امت کو ذمہ داری دی گئی تھی اس کی پوری سرگزشت سنا دی۔ قرآن مجید کا پہلا باب اسی سرگزشت کو بیان کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل کو اٹھایا گیا تھا، اللہ نے ان کا انتخاب کیا تھا، ایک بڑی ذمہ داری ان کو قومی حیثیت سے دی تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچائیں، اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اپنا نظم قائم کریں۔ ان کے لیے دنیا کے بالکل مرکز میں ایک علاقے کا انتخاب کر کے اس کا اقتدار ان کو سونپ دیا تھا، تاکہ دائیں بائیں دنیا جتنی کچھ بھی آباد ہے وہ ان سے سبق حاصل کرے، اور یہ دیکھے کہ اللہ کو ماننے والے، اللہ کی پرستش کرنے والے، اللہ کو معبود بنانے والے، اللہ کی بادشاہی کا اقرار کرنے والے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کس طرح بسر کرتے ہیں۔ یہ بڑی ذمہ داری تھی جو انہیں دی گئی، لیکن وہ اس کے حقائق سے برگشتہ ہوئے، انہوں نے اس کو پس پشت ڈالا، اللہ کی کتاب کو بھی اٹھا کر دور رکھ دیا اور اپنی زندگی اپنی خواہشات کے حوالے کر دی۔ تو یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سرگزشت سنا کے یہ مقصود ہے کہ یہ بتایا جائے کہ تم سے بھی یہی اندیشے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی موقع پر صحابہ سے یہ کہا کہ اب ایک نئی امت وجود میں آئی ہے، تم سے شروع ہو رہی ہے، اس کے بعد تمہیں دیکھ کر کچھ اور لوگ ایمان لائیں گے، پھر ان کو دیکھ کر ایمان لائیں گے، نسلاً بعد نسلاً تم بھی ایک امت کی طرح دنیا میں زندگی بسر کرو گے۔ یہ خیال نہ کر لینا کہ پرانے لوگ تھے گمراہ ہو گئے، یہود و نصارہ نے غلط طریقے اختیار کر لیے، تمہارے بھی معاملات وہی ہوں گے۔ یہ انسانوں کے ساتھ مسئلہ ہے کہ وہ جس وقت پیغمبروں کے عہد سے دور ہوتے ہیں تو بتدریج اسی طرح اپنی باغ شیطان کے حوالے کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو تنبیہ کے لیے فرمایا کہ اگرچہ ایک قوم دنیا سے معزول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی سرگزشت تمہیں سنا دی، لیکن یہ خیال نہ کرنا کہ اب تم پر کوئی آفت نہیں آئے گی، تم بھی انسان ہی ہو، اس لیے متنبہ رہو گے، خبردار رہو گے، اپنا محاسبہ کرتے رہو گے تو بچے رہو گے، ورنہ جہاں سے نفس در اندازی کرتا ہے وہ بھی کرے گا، اور جہاں سے شیطان رکھنے تلاش کرتا ہے وہ بھی کرے گا، اور جو کچھ پہلوں کے ساتھ ہوا ہے تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ تم لوگ بھی اپنے اگلوں ہی کے طریقوں پر چلو گے۔ اس میں لفظ سنن استعمال ہوا ہے طریقوں کے معنی میں۔ یہ میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ دنیا کی ہر زبان میں الفاظ جب وجود میں آ جاتے ہیں تو ایک ان کا عمومی مفہوم ہوتا ہے جس میں وہ استعمال ہوتے ہیں، اور اس مفہوم میں بھی وہ 2، 4، 10 معنی میں آتے ہیں، پھر وہ اصطلاح بن جاتے ہیں تو لوگوں پر اس اصطلاح کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ درحال ہے کہ اہل زبان یہ نہیں کرتے، وہ اصطلاحی مفہوم میں بھی لفظ کو استعمال کریں گے اور اس کے لغوی مفہوم میں بھی۔ تو سنت کا لفظ ہمارے ہاں ایک خاص مفہوم اختیار کر چکا ہے۔ ہم نے جب اس کی تنقیح کی ہے تو اس کی تعریف کر دی ہے کہ دین کے وہ مستقل بذات احکام
جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پردان دیے گئے وہ سنت ہیں، لیکن یہ اس کا اصطلاحی مفہوم ہے، اصل میں طریقے کے معنی میں ہے، اور وہ طریقہ اللہ اختیار کرے تو قرآن اس کو سنت اللہ کہتا ہے، اللہ کی سنت، وہ پیغمبر اختیار کریں تو اس کو بھی پیغمبروں کی سنت کہتا ہے، صحابہ اختیار کریں تو اس کو صحابہ کی سنت کہتا ہے، خلفائے راشدین اختیار کریں، اس لیے کہ یہ عام زبان ہے، وہ ایسے ہی استعمال ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی پہلوں نے جو طریقے اختیار کیے وہ طریقے اچھے ہیں یا برے، اس سے قطع نظر ان کو سنت کے لفظ سے تعبیر کر دیا ہے۔ تم لوگ بھی اگلوں ہی کے طریقوں پر چلو گے، تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل میں لفظ سنن آیا ہے، اس سے یہاں برے طریقے مراد ہیں۔ جس سیاق میں آیا ہے وہاں یہ اچھے طریقوں کے معنی میں نہیں آیا، برے طریقے مراد ہیں، یعنی جو انہوں نے اپنی خواہشات اور تعصبات سے مغلوب ہو کر، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جو برے طریقوں کی طرف انسان کی رہنمائی کرتی ہیں، ایک میری آپ کی خواہشات بے لگام ہو جاتی ہیں اور پھر انسان ان کا اسیر ہو جاتا ہے، ان سے چھٹکارا پانا مشکل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اپنے آپ کو نہ سنبھالے تو پھر باغ انہی خواہشات کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ تعصبات وہ تاریخ سے پیدا ہوتے ہیں، علاقوں سے پیدا ہوتے ہیں، اساتذہ سے پیدا ہوتے ہیں، مذاہب اور مکاتب فکر سے پیدا ہوتے ہیں، اپنے زمانے میں برتر قوتوں کے ساتھ تعلق سے پیدا ہوتے ہیں، غرض ہزار پہلوؤں سے انسان ان تعصبات کا اسیر بھی ہو جاتا ہے۔ تو دونوں چیزیں ہیں جن سے مغلوب ہو کر کیا کرتے ہیں، دین کی تعبیر، اس کے فہم اور اس پر عمل کے معاملے میں اختیار کی، ان کو یہاں سنن کہا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل نے دین کی تعبیر کی تو بعض موقعوں پر تعبیر کا صحیح طریقہ اختیار کرنے کے بجائے، تعبیر کا صحیح طریقہ کیا ہے، وہی جس کی ابھی میں نے درس قرآن میں وضاحت کی کہ آپ لفظ کو دیکھیں، جملے کی تالیف کو دیکھیں، اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں، اور پھر اپنے پہلے سے قائم کردہ تمام تصورات کو ایک طرف رکھ کر جہاں آپ کو عبارت لے جا رہی ہے وہاں جائیں، تو آپ صحیح نتیجے پر پہنچ جائیں گے، الا یہ کہ انسان کسی وقت اپنے علم کی کمی کی وجہ سے یا تدبر میں کمی کی وجہ سے غلطی کھا جائے۔ تو دین کی تعبیر اگر تعصبات سے مغلوب ہو کے کی جائے گی، خواہشات کے زیر سایہ کی جائے گی، تو اس میں بھی وہی چیز ہوگی، برے طریقے اس سے نکلیں گے۔ اس کے فہم، یعنی ہم نے کسی کی بات سنی، اس کو سمجھنا چاہا، یا بطور خود کوئی چیز دیکھی اس کو سمجھنا چاہا، اس میں بھی یہی چیز ہوگی۔ اور اس پر عمل کے معاملے میں بات ٹھیک سمجھ لی لیکن عمل کرنا ہے، عمل ظاہر ہے کہ احوال کی مطابقت سے ہوتا ہے، اس میں مشکلات بھی پیش آتی ہیں، بعض موقعوں پر رخصت کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، بعض موقعوں پہ اضطرار کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یعنی ایک بات جو دین میں کہہ دی جاتی ہے تو اس پر آپ ہر حالت میں ایک ہی طریقے سے عمل نہیں کر سکتے۔ نماز جیسی چیز کو دیکھ لیجئے، ہمیں روزمرہ پڑھنی ہوتی ہے، بلا ناغہ پڑھنی ہوتی ہے، 5 وقت پڑھنی ہوتی ہے، لیکن کوئی بیمار ہو گیا، کوئی کہیں رش میں پھنس گیا، کوئی آدمی کہیں رستے میں مقید ہو کے رہ گیا، کسی کو کوئی تکلیف لاحق ہو گئی، ہزار چیزیں ہیں، ان میں رخصت کے کیا پہلو ہوں گے، تو اس میں آدمی کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ کتنی جگہ ہیں کہ جہاں یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ قبلہ کس طرف ہوگا، تو ایسے تمام موقعوں پر اجتہادی آراء قائم کرنی پڑتی ہیں۔ عمل کے معاملے میں بھی اگر غلطی اختیار کر لی جائے اور اس کے پیچھے خواہشات و تعصبات ہوں تو پھر راہ نہیں ملتی۔ آگے کی روایتوں سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جائے گی، تاہم یہاں لو سلکو جوہرہ ضبط کے الفاظ سے بھی واضح ہے، اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آگے یہ بتایا ہے کہ یہ تشبیہ کیا ہے تمہاری، اس روایت میں آگے اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے اس باقی حصے پر ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صحیح بخاری کی ایک روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا رقم ہے 3456۔ یہ روایت میں نے پڑھ کر سنا دی تھی اور اس کے ایک حصے پر ہم نے کچھ گفتگو بھی کر لی تھی، اس کا ترجمہ پھر سن لیجئے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ بھی اپنے اگلوں ہی کے طریقوں پر چلو گے۔ یہ تنبیہ فرمائی تھی کہ یہ خیال نہ کرو کہ آخری پیغمبر آ گئے ہیں، قرآن نازل ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دین کو انسانی تاریخ کی بہت بڑی کامیابی دی ہے، جزیرہ نما عرب میں بھی اس کا غلبہ قائم ہو گیا ہے، اور اس وقت کی متمدن دنیا پر بھی اس کی بادشاہی قائم ہوئی ہے، لہٰذا اب کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ یہ خیال نہ کرو، انسان انسان ہے، اس لیے تم سے پہلوں کو بھی اسی طرح کی بادشاہی ملتی رہی ہے، ان پر بھی اللہ کی نعمتیں رہی ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے کلام سے بہرہ یاب ہوئے تھے، لیکن انہوں نے علم میں بھی آلودگی پیدا کی اور عمل میں بھی۔ تو متنبع رہو، تم بھی اگلوں کے طریقوں ہی پر چلو گے، یعنی وہی کچھ ہونا ہے، وہ سب چیزیں تمہارے ہاں بھی آئیں گی، وہ تصورات پیدا ہوں گے، اس طرح کی گمراہیاں بھی در آئیں گی، انسان جن جگہوں سے بھٹکتا ہے اس کے مواقع بھی ہوں گے۔ تمہارے پیغمبر پر ایمان لانے کے بعد اللہ کی دنیا کا قانون نہیں بدل گیا، جس امتحان پر اللہ نے پیدا کیا اس کے تمام داعیات پہلی قوموں میں بھی تھے، تمہارے اندر بھی ہیں، اس لیے وہ پیش آنے ہیں۔ تو یہ تنبیہ کا جملہ ہے کہ تمہیں بھی وہ پیش آئے گا۔ اس کو بیان کیا کہ شبرن بے شبرن و ذراعن بے ذراع، تم میں اور ان میں ایسی موافقت ہوگی گویا بالشت پر بالشت اور ہاتھ پر ہاتھ، یعنی اس طرح جیسے ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہیں تو ایک ایک پور مل جاتی ہے، فرمایا اسی طرح تم بھی وہی راستے اختیار کرو گے۔ انسانی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں آ گئی، تمہارے ایمان لانے کے نتیجے میں انسان نہیں بدل گیا، یہ سب چیزیں ہوں گی، اور فرمایا کہ اس درجے میں ہوں گی کہ حتیٰ لو سلکوا جوہر ضب لسلکتموہ، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی لازماً گھسو گے۔ یعنی یہ گویا ایک تعبیر ہے، عربوں کے ہاں چونکہ تشبیہ میں فطرت کی چیزیں ہی پیش آتی تھیں، کسی جھاڑی سے تشبیہ دے دی، پانی سے تشبیہ دے دی، اونٹوں سے تشبیہ دے دی، صحرا میں رہنے والے اس طرح کے جانوروں کو بھی دیکھتے رہتے ہیں، تو گوہ کے بل میں بھی اگر تم سے پہلی قومیں کہیں گھسی ہوں گی تو تم یہ خیال کر کے کہ کیا احمقانہ حرکت ہے، گوہ کا بل بھی کوئی گھسنے کی چیز ہے، نہیں تم بھی گھسو گے۔ تو اس چیز کو بیان کیا ہے۔ قلنا یا رسول اللہ، لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ الیہود والنصارى، یا رسول اللہ آپ کی مراد پہلوں سے یہود اور نصارہ ہیں، یعنی انہی کی طرف اشارہ مقصود ہے یا دنیا کی باقی قوموں کی طرف؟ تو فرمایا کہ اور کون، یعنی تمہیں میں اگر توجہ دلاؤں گا تو انہی قوموں کے اعمال و افعال کے بارے میں کچھ کہہ کے توجہ دلاؤں گا جو خدا کی ہدایت سے بہرہ یاب رہے ہیں، جنہوں نے تمہاری طرح خدا کی ہدایت پیغمبروں سے پائی ہے، انہی کی داستان سنا رہا ہوں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہی طریقہ قرآن مجید نے بھی اختیار کیا ہے، چنانچہ اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے بنی اسرائیل کی تاریخ رکھ دی گئی ہے، اور خود بنی اسرائیل کو بھی ان کی تاریخ سنا کے، نصارہ کو ان کی تاریخ سنا کے یہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں ایک ذمہ داری دی گئی تھی، تمہیں اللہ نے انتخاب کیا تھا، یہ انتخاب معمولی شرف نہیں تھا، تاہم تم اس کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ شدید تنبیہ کا اسلوب ہے، یعنی اس میں کوئی پیشین گوئی کرنا مقصود نہیں ہے، یہ بتانا مقصود نہیں ہے، یہ تو فطرت کا بیان ہونا ہی تھا، تنبیہ کرنا مقصود ہے، یعنی بچ کر رہو، اپنا خیال رکھو، ان راستوں کے بارے میں اپنا شعور بیدار رکھو، اس پر چلنے سے اجتناب کرو، یہ کہنا مقصود ہے، یعنی صرف یہ بتانا مقصود نہیں ہے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ نسلاً بعد نسلاً آپ کے تمام ماننے والے متنبع ہوں، ان کو وارن کرنا مقصود ہے، اور اگلوں کے انجام سے سبق لے کر ان برے طریقوں سے بچیں جو ان کے لیے خدا کے غضب اور اس کی ناراضی کا باعث بن گئے۔
ان پہلی قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو تبصرہ کیا ہے قرآن مجید میں، اس میں 2 لفظ بہت اہم ہیں۔ یہود پر تبصرہ یہ ہے کہ وہ سرکش ہو گئے، یعنی انسان جب غلطی کرتا ہے تو غلطی کے ہمیشہ 2 درجے ہیں۔ ایک غلطی، خطا، کہیں پھسل گئے، انسان اپنی کمزوریوں کی وجہ سے کوئی خرابی پیدا کر بیٹھا، اور ایک یہ ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر سرکشی اختیار کر لی۔ یہ معلوم ہے کہ ہمارے دین میں سب سے بڑا جرم سرکشی ہے، یعنی جو نظم بھی اللہ نے قائم کر دیے ہیں، اگر خاندان کا نظم قائم کیا ہے، وہاں باپ ہے، شوہر ہے، تو غلطی ہوگی، کوتاہی ہوگی۔ غلطی اور کوتاہی وہ چیز نہیں کہ جس پر کوئی شدت برتی جائے، لیکن سرکشی اللہ کو وہاں بھی گوارا نہیں، نہ اولاد کی طرف سے نہ بیویوں کی طرف سے۔ اسی طرح کا معاملہ ریاست کا ہے، وہاں بھی ایک نظم قائم ہوتا ہے۔ اداروں کا ہے جن میں ہم معاہدات کے تحت شامل ہوتے ہیں، اور پھر اس سے آخر میں خود اللہ تعالیٰ کا ہے، وہاں بھی تکبر، سرکشی، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب سرکشی کے جرم کا ارتکاب ہوتا ہے، جس طرح کہ قرآن مجید نے بعض جرائم کی سزائیں بیان کی، مثلاً بدکاری کی سزا بیان کی، چوری کی سزا بیان کی، قتل کی سزا بیان کی، وہ سزائیں عموم میں بیان کی ہیں، لیکن جب سرکشی کا ذکر آیا ہے سورہ مائدہ میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک اٹھا ہے۔ سرکشی ناقابل معافی جرم ہے۔ تو یہود نے سرکشی کا ارتکاب کیا، سرتابی کا طریقہ اختیار کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے غضب کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ غصے میں ہے، ان سے ناراض ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے۔ نصارہ کا گناہ سرکشی کی نوعیت کا نہیں ہے، وہ اللہ کی محبت میں، اپنے پیغمبر کی محبت میں، اپنے پیغمبر کے ساتھ جو غیر معمولی معاملہ ہوا اس کی تعویل میں غلطی کر گئے ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید ان کے لیے غضب کے الفاظ استعمال نہیں کرتا، یہ کہتا ہے کہ انہوں نے ایک بڑی ضلالت یا بڑی گمراہی اختیار کر لی ہے۔ اسی 2 کو جمع کیا ہے سورہ فاتحہ میں، جس کی دعا ہمیں سکھائی گئی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی نہ ان کی راہ جن پر اللہ کا غضب ہوا، تو یہود کی طرف اشارہ کیا ہے، نام نہیں لیا، اور نہ ان کی راہ جو راہ سے بھٹک گئے، نصارہ کا بھی نام نہیں لیا، لیکن ذکر انہی کا ہے۔ قرآن مجید کے پہلے باب میں ان صورتوں کی تقدیم کا مقصد بھی یہی ہے جن میں یہود و نصارہ سے خطاب کیا گیا ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں ترتیب کے لحاظ سے پہلا باب یہود سے یا نصارہ سے خطاب کا باب ہے، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ تصویر سامنے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی، افسوس ہے کہ حرف بحرف پوری ہو گئی، یعنی جو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تم بھی کرو گے، پورا ہو گیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے علماء اور رہبان نے جو رویے اختیار کیے اور اپنے دین میں طرح طرح کی بدعتیں داخل کر کے جس طرح اس کا حلیہ بگاڑا، اور ان کے حکمرانوں نے جس طرح خدا کی شریعت کو پس پشت ڈالا، اور ان کے عوام جس طرح توہمات میں مبتلا ہوئے اور مشرکانہ عقائد اور مبتدیانہ اعمال کے خوگر ہو کر رہ گئے، مسلمان بھی اسی طریقے سے ان سب جرائم کا ارتکاب کر چکے ہیں۔ یہ جتنی چیزیں ہیں اپنی تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھیے، یہ سب حکمرانوں میں بھی نظر آئیں گی، علماء میں بھی نظر آئیں گی، صوفیہ میں بھی نظر آئیں گی۔ اس کی تفصیلات اگر کوئی شخص چاہے تو عہد رسالت کے بعد ہر دور کے علماء و مصلحین کی تحریروں میں دیکھ لے سکتا ہے۔ ہر دور میں کچھ لوگ توجہ دلاتے رہے ہیں، وہ اپنے زمانے کا نقشہ بھی کھینچتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہی نقشہ ہے جو آپ کو امام غزالی کی تصنیفات میں ملے گا، آخری دور میں شاہ ولی اللہ کی تصنیفات میں ملے گا، جو اپنے زمانے کے لوگوں کو ان کے جرائم پر متنبع کرتے رہے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے اس سے ہمیں متنبع فرمایا کہ تمہیں ان سے عبرت حاصل کرنی ہے، نہ کہ ان کے راستے پر چلنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔